السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً مرحبا. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں؟ بہت بہت شکریہ. سے ہیں حاجی عبدالحبیب اطاری صاحب بزنس مین بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، ہوسٹ بھی ہیں، ثنا ہاں بھی ہیں. کوئی ایسی چیز جو میں بھول گیا ہوں کہنے میں، کیا کیا ہیں اور سب کچھ کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ سچی بات یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. جو ہے یہ اللہ کریم کی رحمت ہے، اور اللہ کرے کہ جو کچھ چھوٹی بہت خدمت ہے وہ اللہ قبول فرما لے. مینیج کرنے کی جہاں تک بات ہے کہ جب اللہ کے کاموں میں کوئی لگ جاتا ہے تو اللہ اس کے کام آسان کر دیتا ہے. تو الحمدللہ بزنس اب تو میں نہ ہونے کے برابر دیکھتا ہوں. میرے بچے بڑے ہو گئے، وہ دیکھتے ہیں، میرے بھائی دیکھتے ہیں. باقی میری زندگی زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ دعوت اسلامی کے کس ساتھ. چیز کا بزنس تھا آپ کا سر؟ بزنس اب بھی ہے ہمارا بزنس جو سٹارٹ بزنس تھا، جو میرے والد صاحب کے ساتھ میں کیا کرتا تھا، وہ اب بھی ہے الحمدللہ. ہم پولیسٹر یارن امپورٹ کرتے ہیں دنیا کے کئی ملکوں سے، اور پھر اس کی ہماری سپلائی ہے یہاں پاکستان میں. اور اس کے بعد جب بچے بڑے ہوئے تو ہم نے اپنی ٹریول ایجنسی بھی اب کھول لی ہے. کچھ موبائل کا بھی بزنس ہے. تو اللہ کا بڑا کرم ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ. دعوت اسلامی میں کب آئے تھے آپ اور کیسے؟ ایکچولی یہ اللہ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ میں اپنے چائلڈہڈ سے ہی، بچپن سے ہی دعوت اسلامی کے ماحول میں آ گیا. اور اس کی بڑی وجہ میرے والد گرامی تھے کہ والد صاحب امیر اہل سنت جو کہ دعوت اسلامی کے فاؤنڈر ہیں، ان کے ساتھ بالکل سٹارٹ میں ہی دوست بن گئے تھے. دعوت اسلامی بننے سے پہلے ہی امیر اہل سنت کے دوستوں میں میرے والد صاحب شامل ہو گئے. اور جیسی دعوت اسلامی بنی تو 81 میں دعوت اسلامی بنی ہے، اور 1974 میں میری پیدائش ہے. تو میں 7-8 سال کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، تو ابو وہ ساتھ لے جایا کرتے تھے. اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ میں نے آنکھ جو کھولی ہے، جو میں نے ہوش سنبھالا ہے، وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول اچھا، میں جو سنبھالا. بانیان دعوت اسلامی ہیں ان میں آپ کے والد صاحب کا بھی شمار ہوتا ہے؟ اب دعوت اسلامی کے اولین یوں سمجھ سکتے ہیں آپ ساتھیوں میں شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کتنے بچے ہیں آپ کے اولاد؟ میرے الحمدللہ 3 بچے ہیں، اور 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے. سر ماشاءاللہ آپ کا تو یہ چھت جو ہے وہ ایک لحاظ سے بہت خاص ہے کہ یہاں پر 360 میں ویو ہمیں نظر آ رہے ہیں. جی الحمدللہ. جب ہم نے گھر لیا تھا تو ہم بھی جب اس جگہ کو دیکھنے آئے تھے تو بہت خوشی ہوئی تھی کہ کراچی کے اندر ایسا ویو میں نہیں سمجھتا کہ کہیں اتنا اچھا ویو نظر آتا ہے. اور الحمدللہ پھر ہم نے اس کا دینی استعمال بھی کیا. آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ میں نے جو یہ کرینز وغیرہ لگی ہوئی ہیں، تو ہم نے یہاں خود مدنی چینل کے لیے بہت سارے لائیو پروگرامز کیے، اور ہم کرتے رہتے ہیں. کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسٹوڈیو پروگرام کے بعد جب آپ آؤٹ ڈور شوٹ کرتے ہیں اور اتنا اچھا ویو بیک گراؤنڈ پہ ہو تو ویورز کے لیے بھی بڑا اچھا ہوتا ہے. اور پھر ہماری فیملی کے لیے بھی بڑا پردہ وغیرہ آسان ہے، کیونکہ یہاں اگر کوئی بیٹھتا ہے تو بے پردگی بھی نہیں ہوتی ہے. آؤٹ ڈور اسٹوڈیو کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک انڈور بھی اندر اسٹوڈیو بنا دیا ہے، جس میں ساؤنڈ پروفنگ ہم نے کروائی ہے، تاکہ یہاں سے ہم اپنی آڈیو ریکارڈنگز کر رہے ہوتے ہیں. تو الحمدللہ تفسیر قرآن اور ترجمہ قرآن کی جو میری ریکارڈنگ ہے، جب گھر پہ ٹائم ملتا ہے تو میں یہاں سے ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہوں. ماشاءاللہ. اسی علاقے میں ہی رہنے کی کیا وجوہات ہیں کہ آپ یہاں پر رہ رہے ہیں یہ چرنگی کے؟ ہاں، میرا جو چائلڈہڈ تھا وہ کلفٹن میں گزرا، اور میری یہ سمجھے کہ میں وہیں بڑا ہوا. اور لیکن پھر چونکہ دعوت اسلامی کی ذمہ داریاں بڑھیں، مدنی چینل شروع ہو گیا، میرے پروگرامز بھی ہوتے ہیں، میرے مشورے بھی ہوتے ہیں، تو مجھے آل دا وے کلفٹن سے 2 بار فیضان مدینہ آنا پڑتا تھا. اور آپ کو کراچی کے ٹریفک کا پتہ ہے. تو پھر میں نے اپنے والدین سے اس زمانے میں اجازت لی کہ مجھے فیضان مدینہ کے قریب رہنے دیا جائے، کیونکہ مجھے بہت ٹریفک بیئر کرنا پڑتا ہے. تو پھر الحمدللہ میں یہاں شفٹ ہوا، اور اس کا فائدہ یہ کہ میرے گھر اور فیضان مدینہ میں کوئی ٹریفک سگنل نہیں ہے، اور ود ان 5 to 7 منٹس میں فیضان مدینہ پہنچ جاتا ہوں. اچھا. تو میرے لیے بہت آسان. اچھا سر، دعوت اسلامی کے کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں اور آپ کس کس ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ کر رہے ہیں؟ ہاں، دعوت اسلامی کے آل ٹوگیدر ہم کہہ سکتے ہیں کہ 100 کے قریب ڈپارٹمنٹس ہیں. اور الحمدللہ مجھے دعوت اسلامی کے تقریباً 17 سے 18 ڈپارٹمنٹس کو دیکھنے کی سعادت مل رہی ہے. اور ان میں جو بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں اس میں مدنی چینل کو میں ہیڈ کرتا ہوں. اس کے بعد ہماری پوری جو HR ہے، دعوت اسلامی کے 40,000 امپلائیز ہیں، تو اس کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. اللہ کی رحمت سے جو FGRF ہے، جتنا ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی سعادت مجھے ملی ہے. اور دعوت اسلامی کا پاکستان کے باہر اوورسیز میں جتنا بھی کام ہے وہ الحمدللہ مجھے اسی وجہ سے مجھے ٹریول بھی کافی کرنا پڑتا ہے. ہاں ماشاءاللہ. ہم دیکھتے ہیں کہ اب زیادہ تر باہر ہوتے ہیں، پاکستان کم ہوتا ہے. بس 2 سال رہا ہوں، کووڈ کی وجہ سے نہیں جا سکے. اب ٹریول پھر شروع ہو گیا ہے. شوق سے آپ کیا کھاتے ہیں؟ میں الحمدللہ تمام حلال کھانے کھاتا ہوں. ہاں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھوں. جب ٹریول زیادہ ہوتا ہے نا تو پھر آپ کسی ایک چیز میں اگر وہ رہ جائیں گے نا، سلیکٹڈ رہ جائیں گے تو مشکل ہو جائے گا. جو صاف ستھرا حلال کھانا ہو، کوشش کرنا چاہیے کہ ہیلدی کھائیں. کوشش کرتا ہوں. باقی کراچی کی بریانی، حلیم، ظاہر ہے یہ سارے فیوریٹ ہیں. بس ایک بات خیال کرنا ہے کہ سمجھ کے اور دیکھ کے کھانا ہے. ایک جملہ میں نے سیکھا ہے کہ دسترخوان پر ہی صحت بنتی ہے اور دسترخوان پر ہی صحت بگڑتی ہے. آپ چاہیں تو دسترخوان پر بنا لیں، آپ چاہیں تو بگاڑ لیں. ہاں ماشاءاللہ. جنکس فوڈ کھاتے ہیں؟ میں نہیں کھاتا، کوشش کرتا ہوں کہ نہ کھاؤں.
میں گرل کوشش کرتا ہوں زیادہ کھاؤں. اچھا کھانا ہاتھ سے ہی کھاتے ہیں؟ جی کوشش کرتا ہوں, سنت ہے میرے آقا کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے دیکھا سر آپ کا تو بہت ٹف شیڈیول ہے. بس 3 بجے سے ہم نکلے, ہم تو تھک گئے ہیں, لیکن آپ نہیں ابھی تک تھکے. اگر آپ کا کاروبار ہو رہا ہو تو کاروباری آدمی کہتے ہیں نا سیزن ہے, سیزن میں وہ نہیں تھکتا, اس کی نیند بھی اڑ جاتی ہے. تو دعوت اسلامی والوں کا الحمدللہ پورا ساری سیزن ہوتا ہے, رمضان میں زیادہ سیزن ہوتا ہے. اچھا اچھا. تو نیکیاں کما رہے ہیں آپ تو پھر تھکن نہیں لگتی, الحمدللہ ہمت آ جاتی ہے اللہ کی رحمت سے. سر ایسی کوئی خواہش آپ کی جو ابھی تک رہ گئی ہو, ممکن نہیں ہو سکی؟ ایک خواہش تو بیت المقدس کی حاضری کی ہے. جی. اسلام کا قبلہ اول ہے, بڑی تمنا ہے کہ کبھی زندگی میں وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھنا نصیب ہو. اور سچی بات ہے کہ ایک خواہش یہ ہے کہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاؤں, حقیقی معنوں میں نیک آدمی بن جاؤں. دنیا اچھا سمجھے, جیسا میں نے گاڑی میں بھی کہا تھا, وہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. اب دعا کریں اللہ مجھے اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لے. اور زندگی کی میری سب سے بڑی تمنا اگر آپ پوچھیں تو وہ یہ ہے کہ جب بھی آخری وقت ہو, کلمے والی, ایمان والی, اے کاش مدینے والی موت نصیب ہو اور جنت المقیم میں مدفن نصیب ہو. یہ میری کہتے ہیں ڈائی ہارڈ تمنا ہے. اللہ کرے اللہ قبول فرما دے. اللہ اکبر. کوئی ایسا واقعہ سر جو آپ کی لائف میں ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا ہو, دعوت اسلامی میں ہوتے ہوئے یا اس سے پہلے؟ ویسے تو دعوت اسلامی کے اس ماحول میں آنا یہی ٹرننگ پوائنٹ تھا, کیونکہ میں بھی کچھ عرصہ بڑی ماڈرن لائف میں نے گزاری. جیسے میں چائلڈ ہوڈ میں تھا لیکن میں کرکٹ کا بہت شوقین تھا, اور ہمارے علاقے میں کلفٹن کے علاقے میں تھا تو وہ تھوڑا سا علاقہ بھی ماڈرن ہے, دوست بھی ایسے مل گئے تھے, تو کافی ماڈرن لائف کی طرف چلا گیا تھا. لیکن پھر الحمدللہ ایک بار پھر اس ماحول کی طرف آنا ہوا اور احساس ہوا کہ یہی آخرت کا راستہ ہے. پھر الحمدللہ حضرت صاحب امیر اہل سنت کے بیانات سننا, ان کے قریب جانا, وہ زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنا. اور تنظیمی ذمہ داریوں میں زیادہ آگے آنے والا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ایک بار زندگی میں کاروبار کے اندر ایک بہت بڑا مجھے نقصان ہوا تھا. 2007-8 کی بات ہے, جب بڑی ریسیشن ہوئی تھی, آپ کو پتہ ہے مارکیٹیں بڑی کلیش ہوئی تھی تو اس میں میں اس سے پہلے بہت کاروبار میں ٹائم دیتا تھا, بلکہ کاروبار کو لیڈ ہی میں کرتا تھا. لیکن جب وہ لاس ہوا اور پھر احساس ہوا کہ یار دنیا تو یوں ساری چیزیں لے جاتی ہے, پھر اس دنیا کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے. پھر الحمدللہ میں آل دا وے کوشش کی کہ اب اس طرف زیادہ آ جائے, اور میں نے دیکھا کہ میں نے کاروبار کو ٹائم دینا کم شروع کیا, اللہ نے اس میں بھی برکت اتنی ڈال دی. جب آپ اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں نا تو اللہ پیچھے آپ کے کاموں میں بڑی برکت ڈالتے ہیں. اچھا سر, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.